السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، بغداد شریف کے ایک عالم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے راستے میں ایک کالے سانپ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی چھڑی سے اسے مار ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عالم کو ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو وہ عالم صاحب اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تمام شاگرد حیران رہ گئے، لیکن وہ کچھ دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عالم صاحب سامنے سے عمدہ لباس پہنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ان شاگردوں نے آگے بڑھ کر اپنے استاد کا استقبال کیا اور ان کی حالت اور ان کے عمدہ لباس کے متعلق سوال کیا تو وہ عالم صاحب فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرے میں لے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے دریا میں غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بادشاہ ایک ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا سر زخمی ہے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ پھر اس بادشاہ نے میرے بارے میں سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جنات نے کہا کہ یہی قاتل ہے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا کہ اے شہر کے استاد، تم نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ تو وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے، آپ کے خادموں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جناتوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اس عالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس پر خون لگا ہوا ہے اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ جب میری چھڑی کی طرف دیکھا گیا تو واقعی اس پر خون لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے مجھ سے خون کے متعلق سوال کیا تو میں نے کہا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تبھی میں نے راستے میں ایک کالا سانپ دیکھا اور میں نے اس کو اسی چھڑی سے مار دیا تو اس سانپ کا خون میری چھڑی میں لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، عالم صاحب، وہ سانپ ہی میرا بیٹا ہے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ عالم نے اپنے قتل کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا اب تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ قاضی کا حکم سنتے ہی بادشاہ نے میری طرف تلوار کھینچی، تبھی میں نے اپنے دل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور ان سے مدد طلب کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی بزرگ تشریف لائے ہیں اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو قتل مت کرو کیونکہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے۔ اگر تم اسے قتل کر دو گے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے اس کے قتل کے بارے میں سوال کریں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ ناظرین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا تھا کہ اس بادشاہ نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور اس عالم سے کہا کہ اے شہر کے استاد، میں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام کی خاطر اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر بادشاہ نے مجھے عمدہ کپڑا پہنا کر ان جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے گئے تھے، اور وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سنا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کی جان کس طرح بچائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے اور آپ کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں،
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔